آپ بھی اتنا علم رکھتے ہیں جتنا سامیہ خان رکھتی ہیں؟ سامیہ خان کے پاس علم ہے، لیکن وہ علم لیا گیا ہے انگریزی میگزینز جو ہاروسکوپ کے بارے میں، جو سٹارز کے بارے میں ہوتا ہے، وہ پڑھتی ہیں۔ سامیہ خان نے ایک پیشن گوئی کی تھی ایران پر نیوکلیئر ویپن استعمال ہوں گے، مگر یہ پیشن گوئی ان کی غلط ثابت ہوئی۔ ایران پر اگر حملہ ہونے والا ہے نیوکلیئر ویپن کا تو یہ ایران کو خبردار کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں ڈرانا چاہیے۔ کنے لایا گلی او دے او دے نال ٹر چلی۔ چلی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رزق میں نے دینا ہے، طریقہ آپ اختیار کر لیں۔ اللہ چور کو بھی تو دے رہا ہے، ڈاکو کو بھی دے رہا ہے۔ تو سامیہ خان کو اسی نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ ناظرین، سندھ سیاپا کے ساتھ میں ہوں اعجاز ورک۔ آج ہم ایک شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جو اسٹرالوجسٹ ہیں اور ان کا نام ہے سامیہ خان۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ممتاز رضا صاحب موجود ہیں، ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کتنا علم رکھتی ہیں اور ان کی اتنی پیشن گوئی ہیں، بندہ سن کے دنگ رہ جاتا ہے۔ تو السلام علیکم ممتاز رضا صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک، آپ بتائیں۔ آپ بھی اتنا علم رکھتے ہیں جتنا سامیہ خان رکھتی ہیں؟ نہیں، مجھے اپنے علم کا کوئی دعویٰ نہیں ہے اور نہ میرے پاس یہ کوئی خاص علم ہے۔ آپ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سامیہ خان کتنا علم رکھتی ہیں۔ جی، میں اس پہ کوئی بات ایسی کرنا نہیں چاہتا کہ جو قابل اعتراض ہو یا ان کو برا لگے۔ کن کو برا؟ وہ مطلب سامیہ خان کو برا لگے کیوں یا لگے؟ ان کے چاہنے والوں کو برا لگے یا جو ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی اسٹرالوجسٹ ہیں ان کو برا لگے۔ میں سب سے پہلے یہ بات کروں گا کہ ابن خلدون جو ہمارے ایک عربی بہت بڑے اسکالر ہوئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی معاشرہ زوال پذیر ہوتا ہے اور معاشرے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پوری دنیا جو ہے، لوگ جو ہیں وہ نجومیوں کے، اسٹرالوجسٹ کے، پامسٹ کے، ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ سے ذرا دور ہو گئے ہیں اور جادوگروں کے، نجومیوں کے، ان کے ذرا زیادہ قریب ہو گئے ہیں۔ لوگ اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے جادوگروں سے مدد مانگتے ہیں، کیا یہ جہالت نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ دیکھیں، انسان کے بنیادی دو مسائل ہیں جس کے لیے وہ ان جادوگروں کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہے زن اور دوسرا ہے زر۔ انسان کے جب معاشی حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ بجائے اللہ سے مدد مانگنے کے لیے وہ ایک شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ جادوگروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ان کا ایک پیشہ ہے، یہ صرف ان کا ایک ٹیکنیک ہے، اور وہ صرف لوگوں کو ڈرا کے، ان کو بہکا کے، ان کو نئے انداز سے وہ اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رزق دینا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے۔ جادوگر نہ آپ کو قسمت آپ کی تبدیل کر سکتا ہے، نہ آپ کو کچھ دے سکتا ہے، نہ کچھ یہ چھین سکتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ لاہور میں کوئی ایسا جادوگر نہیں ہے جو کسی پر جادو کر سکے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک ایسے اسٹرالوجر کو جانتا ہوں جو کچھ عرصہ پہلے ایک کینٹین چلا رہا تھا، آج وہ ڈیفینس میں ایک دفتر بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اسی کام سے، اسی کام سے، اور ہزاروں مطلب اسی کام میں برکت ہے نا؟ جی ہاں، برکت ہے، پریکٹس کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، روحانی دو قوتیں ہیں نا، ایک خیر کی قوت ہے، ایک شر کی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رزق میں نے دینا ہے، ہر قیمت پر دینا ہے، طریقہ آپ اختیار کر لیں۔ اللہ چور کو بھی تو دے رہا ہے، ڈاکو کو بھی دے رہا ہے۔ تو سامیہ خان کو اسی نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں بالکل نہیں دیکھتا۔ میں ان کے علم کا کسی حد تک ان کے علم کا معترف ہوں۔ ان کے پاس علم ہے؟ سامیہ خان کے پاس علم ہے، لیکن وہ علم لیا گیا ہے وہ جو انگریزی میگزینز ہیں جو ہاروسکوپ کے بارے میں، جو سٹارز کے بارے میں ہوتا ہے، وہ پڑھتی ہیں۔ ان کی اپنی ریاضت کم ہے، پھر وہ ادھر سے ٹونے لگا کے ادھر اپلائی ہو جاتے ہیں۔ جی، وہ ادھر اپلائی کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے 4 پیسے بھی لیے جاتے ہیں۔ جی، فیس کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی پیسے آتے ہیں، اور سننے میں ہے کافی پیسے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو پھر بہت اچھا نفع بخش کاروبار ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ اور باقی سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ایک عورت یا ایک بندہ اپنا ٹائم نکال کے آ رہا ہے اور ظاہر اس کے پیچھے وہ تیاری کر رہا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ تو حاصل ہو رہا ہے نا۔ سامیہ خان نے ایک پیشن گوئی کی تھی ایران پر نیوکلیئر ویپن استعمال ہوں گے، مگر یہ پیشن گوئی ان کی غلط ثابت ہوئی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ 23 اپریل کو جو ہے عمران خان جیل سے باہر آ جائے گا،
اور میرا یقین ہے کہ یہ پیشن گوئی بھی ان کی غلط ثابت ویسے ہوگی۔ ان کی کوئی پیشن کوئی سچ ثابت ہوئی ہے؟ جی لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، کوئی سچ تو ثابت ہوئی ہیں جہاں سے وہ لے رہی ہیں علم نا، اس میں یہ ہے کہ وہ ستاروں کا حساب کرتے ہیں، گوروں کے پاس بھی ہے، یہ یونانی علم ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو سنسکرت والوں نے پنڈتوں نے کیا یہ بھی ایک علم ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے تو کہ پھر آپ بھی شروع کر لیں، آپ کے پاس بھی یہ علم ہے؟ نہیں، میرے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے۔ یہ ہوا یہ ہے کہ اس دفعہ ستاروں کی جو چال ہے وہ اتنی عجیب و غریب اور خوفناک تھی کہ بڑے بڑے پنڈت جو ہیں وہ ہار گئے، ستاروں نے ریورس چال لی ہے، اور یہ بہت عرصے کے بعد، یہ 1914 کے بعد یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے چونکہ اس پہ پریکٹس نہیں کی، ہم نے جو پڑھا ہے ہم نے آگے بیان کر دیا ہے، اور وہ غلط ثابت ہوا ہے۔ اور میں نے آپ کو اس دن پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ 26 اپریل سے پہلے جنگ ختم ہوگی اور ہر قیمت پہ ہوگی، اور دنیا ایک نئے خوبصورت آغاز کی طرف جائے گی جہاں خوشیاں ہوں گی۔ ہمارا مقصد دیکھیں رہبری ہونا چاہیے، ہمیں گائیڈ کرنا چاہیے۔ ایران پر اگر حملہ ہونے والا ہے نیوکلیئر ویپن کا تو یہ ایران کو خبردار کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں ڈرانا چاہیے۔ اور ان کے جادوگر جا کے ایکٹیو ہوں، وہ پتہ نہیں کتنا دور ہے، اور ہمارے جادوگر یہ ایکٹیو ہو رہے ہیں کہ اس طرح ہو جائے گا، اس طرح، یہ سب پیشن گوئی فضول ہے لگتا ہے یہ غلط آپ کی نظر میں؟ جی میرے نزدیک غلط ہے۔ دیکھیں یہ ایک تحقیقی علم ہے، اس پہ تحقیق ہوئی ہے، ہمیں اس علم کو مثبت کرنا چاہیے، مثبت شو کرنا چاہیے، لوگوں کو اچھی نوید دینی چاہیے، اور اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہے اس کی ریمیڈی ہونی چاہیے کہ جناب آپ یہ کر لیں تو آپ کی یہ ہے۔ ریمیڈی کوئی نہیں دے رہا، صرف ڈرا رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ ویو لینے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور ویو مل رہے ہیں، لوگ اس پہ ایمان بھی لا رہے ہیں، لوگ ان پر یقین بھی کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جادوگروں نے امریکہ پر جادو کر دیا ہے، یہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اچھا، میں نے ایک تو یہ عرض کیا ہے کہ دیکھیں یہاں کوئی جادوگر پراپر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہتے ہیں جی جادو کر دیا ٹرمپ پہ، ہمارے جادوگروں نے، اور امریکہ پہ جادو کر دیا۔ مودی ہمیں بڑا قریب پڑتا ہے، ہمیں مودی نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، مودی پہ کیوں نہیں جادو کر رہے یہ؟ تو ایسا نہیں ہے، جادو نہیں ان پہ کیا، لیکن ٹرمپ بھی چونکہ ایک نالائق اور جاہل آدمی ہے، اس نے بھی ویٹیکن سے بلائے لوگ، اور سنا ہے کوئی جادوگر بلائے، اور اس نے اس پہ جادو اتارنے کی کوشش کی۔ نہیں، وہ تو پادری تھے ان کے، اچھا وہ جادوگر نہیں تھے، جادوگر نہیں تھے، ہاں جی، لیکن وہ مذہب کے راہ پہ آ گیا نا۔ تو باقی ہم کسی کے علم کی ہم ڈنائی نہیں کرتے، ہر بندے کا علم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ جانتی ہوں مس سامیہ، بالکل ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ستاروں کی پوزیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ اسٹرالوجر اس کو صحیح ریڈ نہیں کر پاتا، اس لیے ان کی اگر کوئی پیشن کوئی غلط ہے تو وہ بندہ مر جائے، پیشن کوئی غلط ہو جائے، خیر نہیں، وہ ریڈ نہیں کر پائیں، تو اس لیے وہ بعض دفعہ مسائل تو پیدا یہ ہو اس کو جاتے ہیں۔ کون بتائے گا کہ بی بی آپ نے ریڈ نہیں کیا، دوبارہ کریں؟ وہ دوبارہ پھر فیس دینی پڑے گی؟ نہیں، وہ ایسا ہے کہ وہ چینل پہ جو اینکرز ہیں وہ پوچھتے نہیں ہیں، وہ کہتے نہیں ہیں، یا دوبارہ بعد میں میرا خیال فالو اپ نہیں رکھتے کہ جی آپ نے ہمارے چینل پہ بیٹھ کر، ہمارے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر یہ پیشن گوئی کی تھی، یہ تو غلط ثابت ہو گئی ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ یہ جادوگر اتنے وائرل ہیں، ان کا کوئی علم شلم بھی ہے کہ سب ٹوپی ڈرامہ ہی ہے؟ نہیں، علم بس اسی حد تک ہے کہ میں نے آپ سے سن لیا اور آگے بیان کر دیا، آپ نے مجھ سے سن لیا آگے بیان کر دیا، اور لوگ بھی مزہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میرا خیال ہے کنے لایا گلی وہ چلی، وہ والا کام ہے۔ اچھا، اور اس میں میں ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ جو سنجیدہ طبقے ہیں نا وہ اس پر یقین نہیں کرتے۔ رضا صاحب، میرا سوال ہے، یہ جو سامیہ خان ہے یہ بچپن سے ہی یہ علم رکھتی ہیں، تو سننے میں ہے کہ اس نے اپنے ریلیٹیو میں بھی طلاقیں کرائی ہوئی ہیں، تو یہ ہر جگہ پہ طلاقیں کرواتی ہیں، کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ کچھ علم تو ہوگا ان کے پاس، جو لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں، فیسیں لیتی ہیں لوگ، ان کی آپ نیٹ پہ سرچ کریں ان کی کتنی فی ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ پتہ نہیں کیوں ان کو دے کے جاتے ہیں۔ یہ ایک مصلی لیں یا کسی مسجد میں جائیں، اللہ کے آگے سجدہ کریں، سب کام آپ کے ایزی آسان سب۔ دیکھیں بچپن میں تو شعور نہیں ہوتا، بچپن میں علم کیسے آ سکتا ہے؟ ہاں، جب آپ لڑکپن وہ کی ان کا دعویٰ ہے، وہ تو کہتی میں بچپن سے لوگوں کا کام کر رہی ہوں۔ بچپن میں دیکھیں جو شعور یا یہ ہوتا ہے، یہ تو غوث یا قطب یا ابدال یا ولی، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ یہ جب حالت شعور میں آئی ہوں گی تو اس وقت یہ علم انہوں نے حاصل کیا، یا ہو سکتا عطا بھی ہو۔ تو نہیں، طلاقیں ہی محض نہیں کرواتی، وہ میرا خیال ہے پھر شادیاں بھی کرواتی ہوں گی۔ ممتاز صاحب، ان کی اپنی شادیاں کامیاب نہیں ہوئیں
تو یہ لوگوں کو علم بانٹتی ہیں, پہلے اپنی طرف تو علم لینا, خدا سے کچھ تو مانگے نا, اپنے لیے ہی مانگ لے, یہ تو لوگوں کو بانٹ رہی ہیں. اگر ان کی اپنی شادی کامیاب نہیں ہے, ازدواجی زندگی بہتر نہیں ہے, تو ظاہر ہے ان کو اپنا بھی ذائچہ بنانا چاہیے, اور ذائچہ بنا کے سوچ کے پھر شادی کرنی چاہیے اچھا, تھی. جادو کی حقیقت کیا ہے؟ بہت اچھی بات کی آپ نے. جادو دو طرح کا ہے. ایک نوری علم سے باندھ دیا جاتا ہے یا کھول دیا جاتی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے, وہ بھی جادو ہے. ایک جادو وہ ہے جو کالا جادو جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں بنگال کا جادو کا بڑا نام ہے کہ جی بنگالی بابا فلاں 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 فلاں. اچھا, بنگال کا جادو جو ہے وہ یہ جادو نہیں تھا. وہ وہاں کی عورتیں بہت حسین تھیں, ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں, بال بہت لمبے تھے, اس لیے اس کو بنگال کا جادو کہا جاتا تھا. جو ہم نے اس کو جو جادو کہہ کے ہم نے یہ بیچا اپنے آپ کو, بابا بنگالی فلاں. آپ نے بورڈ بھی لگے ہوئے دیکھے ہوں گے, دیواروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے. اچھا, جادو تو ہوا, جادو ہوتا ہے, ہو سکتا ہے. نظر بد جو ہے وہ بھی جادو ہے. بیسکلی ہے ہی وہ جادو, ہاں جی, دیکھا جائے یہ تو. جب ہاں, ٹائم پکڑ لیتی ہے تو یہ جادو میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور یہی جادو جو ہے وہ آسیب میں بدل جاتا ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا, اور جادو آپ کے حملہ کرتا ہے آپ کا اسپائنل کارڈ پر اور آپ کے دماغ پر. وہ مفلوج کر دیا جاتا ہے. وہ اسپائنل کارڈ آپ کا روک دیا جاتا ہے, اس کو مفلوج کر دیا جاتا ہے. انسان کی موومنٹ میں کمی آ جاتی ہے, سست ہو جاتا ہے, غنودگی میں رہتا ہے, اور ٹھیک ہے, اور اس کے فیصلے غلط ہوتے ہیں. جب فیصلے غلط ہوتے ہیں, مفلوج ہو گیا ہے, جا نہیں سکتا کام پر, تو روزی روٹی بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے, یہ کیا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں آپ چلے جائیں لاہور میں, تو دریائے راوی کے کنارے جھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں, جو جادو کرنے بیٹھے ہوئے ہیں, فیس لیتے ہیں, جادو وہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ کوئی جادو نہیں ہے. اور اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جادو اتارنے کا. بالکل واضح طور پر قرآن میں موجود ہے. سورہ فلق, سورہ ناس اور سورہ اخلاص, یہ آپ 3 دفعہ پڑھ لیں, یا 6 دفعہ پڑھ لیں, یا 9 دفعہ پڑھ لیں, اور رات کو سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے جسم پر پھیر لیں. ٹھیک ہے, 40 روز یہ آپ کریں. 41ویں روز وہ جادوگر بھی غائب ہوگا اور جادو بھی غائب جادو ہوگا. بھی کر, یہ اور میرا آپ دعویٰ ہے. انشاءاللہ, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. آپ جادوگروں سے بچیں. آخری, سامیہ خان کو کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں, میں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, جتنے میرے یہ دوست ہیں جو ذائچہ بناتے ہیں, جو پیشن گوئیاں بیٹھ کر کرتے ہیں, کہ خدا را یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے کچھ بہتر کریں. اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں, ہمارے اس ملک کے لیے بہتری کریں. اس میں امن ہو, اور اس میں سکون ہو, اور دولت آئے, اور رزق آ جائے. اور خدا را ایسا کوئی مس گائیڈ نہ کریں جس کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں, اس کے بارے میں یقین سے نہ کہیں. ہاں, اندازے سے کہہ دیں کہ یہ ایسا ممکن ہے, اور آپ کہتی بھی ہیں, میں نے آپ کے دیکھے بھی ہیں, اور آپ بہترین انداز سے کرتی ہیں. لیکن کچھ باتیں غلط ہو جاتی ہیں تو ہوتی رہتی ہیں. اور دوسرا اجازت میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سین سیاپا پروگرام ہے, یہ بیسیکلی تو ایک کامیڈی ٹچ کا پروگرام تھا, جس میں کوئی سیریس باتیں ہو جاتی ہیں. نہیں, کامیڈی سے ہٹ کے بھی نا حقیقت بھی نظر آنی چاہیے. یہ بڑے بڑے فراڈی ہیں, ان کو ہم نے کیسے پکڑنا ہے؟ اور اس میں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کی اگر تحقیر ہوئی ہے, کسی کی تذلیل کسی نے محسوس کی ہے, کسی کو برا لگا ہے, اس کی شخصیت کے بارے میں کوئی ایسی بات سہون ہو گئی, تو یہ ارادتاً نہیں تھی, وہ ایک ہنسانے کی ایک کوشش تھی. ٹھیک ہے, یا وہ بات کرتے فلو میں نکل گئی, تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. بہت شکریہ سر. ناظرین, یہ جتنے بھی اسٹرالوجسٹ, جادوگر اور جتنے بھی لوگ ہیں, ان لوگوں سے بچیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ بچیں. میں کوئی اس طرح کے الفاظ کہنا نہیں چاہتا, بس عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ آپ لوگ ان سے بچیں. ان کے پلے کچھ نہیں ہے, انہوں نے کھانے پینے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. مجھے اجازت دیں, نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.